الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. ساتھی سے گزارش ہے کہ تھوڑا کلپ آگے میں تاکہ آواز اگر نہیں پہنچ رہی یہ خالی گیپ ہے تو تھوڑا کور کر دیں آ رہی آواز رسول نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور جو بندہ مومن اس وظیفے کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، قبر میں بھی درود و سلام کی برکات نصیب ہوں گی، اور کل بروز قیامت جبریل امین سے خاص پروٹوکول عطا کرے. یقیناً بہت بڑا عمل ہے. اسی روایت سے شروع کرنے لگا ہوں. آگے کا ہمارا سفر بھی چونکہ مدینہ کی طرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہر وقت مومن کے سینے میں ہونی چاہیے، اور بالخصوص ان دنوں میں کہ جب ہم چند دنوں میں رخت سفر باندھنے والے مدینہ کی طرف رواں دواں ہوگا ہمارا قافلہ، اس سے پہلے ہی ہمارا ایسا ذوق ہو، ایسی محبت ہو اور ایک ایسی کیفیت ہو کہ واقعی ہم محسوس کریں کہ ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک ہے صرف اپنے جسم کے ساتھ بس چلے جانا، ہمارا جو عقل خیرت ہے وہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہی ہوتی ہے اور ہمارا جسم مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارا تو عقل خرد جو ہے وہ ہم سے پہلے مدینے پہنچنی چاہیے اور پھر ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں مدینہ کی طرف. ایسی کیفیت ہونی چاہیے اور ہم اسی کیفیت میں درود و سلام پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہ روایت سنتے ہیں اور ایمان تازہ ہوگا، ہمارا دل بھی کرے گا ہم درود و سلام پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جس قدر ہو سکے. انشاءاللہ ہمارا ذہن بنے گا. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی مت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے حکم دیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اس وقت میرا نور ان کی پشت میں موجود تھا. اب اس وقت نور مصطفیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا. واقعہ کنین فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لایا گیا اور کتنے چند ماہ تک وہ آگ جلائی گئی تھی، جتنے بھی نمرود کو معاذ اللہ خدا کہتے تھے، معبود سمجھتے تھے، اس کی جتنی پبلک تھی، اس کے جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، وہ کتنے ماہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، ایندھن کا انتظام کرتے رہے کہ معاذ اللہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے ہمارے معبود کے خلاف، تو اب اس کی سزا اسے یہ ہے کہ جلایا جائے گا. تو اسی بغض اور نفرت میں وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے اور اتنی شدید قسم کی آگ تھی کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر سے جتنا اونچا بھی کوئی پرندہ بھی گزر جاتا وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا اور کوئی قریب نہ جا سکتا تھا. اور آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کیا گیا تاکہ چند لوگ دور سے ہی اس منجنیق میں ڈال کر اس کو جھولا دے کے زور سے پھینکیں گے اور آپ آگ میں گر جائیں گے. اس وقت جب آپ کو لایا گیا منجنیق میں رکھا جانے لگا تو جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل
اگر آپ کو کوئی اس وقت حاجت ہے تو مجھے ارشاد فرمائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ جبریل امین چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کی بارگاہ کے لائق تیری کوئی حاجت ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ہم رب کی بارگاہ میں جا کے التجا کر دیتے ہیں، آپ کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل پریشانی کے عالم میں ہے، آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شان الخلیل اللہ یعارض خلیلہ، کیا جبریل خلیل کی یہ شان ہی نہیں کہ رب کی بارگاہ میں شکایت کرے؟ اگر میرا رب میرے اس دکھ میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، میرا رب جانتا ہے مجھ سے کیا ہونے والا۔ اب جبریل امین پھر واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جبریل کی وفاداری کہ بار بار ایسے وقت میں آنا بڑا پسند آیا، اور میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ جب میں مبعوث ہوں گا تو جبریل امین کو اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا کہ میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ جب پریشانی کے عالم میں تھے تو ایسی وفاداری نبھائی کہ بار بار آ کر کہا کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ اب وقت گزرتا گیا، گزرتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، پھر سال گزرتے رہے، پھر اعلان نبوت بھی ہوا، پھر کچھ سال گزرے تو وہ رات آ گئی جس رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ جو اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ معراج کی رات آ گئی، جبریل امین رب کے حکم سے حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ اب یہ شان محبوبی تو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پر جا کر رٹ لگاتے ہیں، رب آرینی قرآن کہتے ہیں کہ اے مولا دیدار کرا دے، اے رب دیدار کرا دے، اور رب فرماتا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہرگز نہیں دیکھے گا، رب فرما رہا ہے۔ اور ادھر محبوب سو رہے ہیں تو جبریل امین آ کر قدم چوم کر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھیے آپ کا رب بلا رہا۔ اور تفسیر ساوی میں تو لکھا ہے کہ ان ربک لمشتاق الیک، کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یہ کیسی شان محبوبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، سفر شروع ہوا، پہلے اسراء کا سفر مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، پھر معراج شروع ہوئی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، پہلا دوسرا تیسرا ساتواں آسمان بھی گزر گئے۔ اب ساتواں آسمانوں کے بعد مقام آ گیا جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، آپ بھی سنتے ہو، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں کہ جہاں انتہا ہو جائے، کہ بس جہاں حد بندی ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جیسے یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا نہایت المنا، اب باہر نکلے تو بورڈ لگے ہوئے ہیں اینڈ آف منا، یہاں منا بس ختم، تو وہاں سدرۃ المنتہا کہ وہ انتہا ہے۔ یعنی علماء نے لکھا کہ اس مقام سے آگے نیچے کی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اوپر کی کوئی مخلوق اس مقام سے نیچے آ سکتی، وہ سب کے لیے انتہا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی شان تو دیکھیں کہ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، عرش سے بھی پرے ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ اس مقام سے بھی اوپر گئے اور نیچے بھی تشریف لائے۔ جب وہ مقام آیا ہر مخلوق کی انتہا ہے۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے آپ خود ہی تشریف لے جائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں، فرمایا اے جبریل کیا دوست بھی دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک پورا بھی آگے بڑھا تو فَتَرَقْتُ بِالنُّورِ، تو میرا اس سے آگے جو نور کی تجلیات ہیں اس کے سبب سب کچھ جل جائے گا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا جو تجلیات اس مقام سے آگے ہیں۔ آگے کا سفر آپ خود طے کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین کی وہ بات یاد تھی، تو آقا کونین نے فرمایا جبریل اے جبریل آج تو بتا تیری کوئی حاجت ہو، تو نے میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ کو کہا تھا آج میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لا مقام میں جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بتا، کوئی خواہش ہو، کوئی ڈیمانڈ ہو،
میں سفارش کر دوں گا رب قبول فرما لے گا۔ تو جبریل امین بھی دیکھیں اس امت پر کتنے شفیق ہے، ڈیمانڈ کی بھی، مطالبہ کیا بھی، خواہش کی بھی تو کیسی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک خواہش ہے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے گا کہ کل جب بروز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو رب مجھے اجازت دے دے میں پر بچھا دوں آپ کی امت سلامتی سے گزر جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی یہ خواہش کی اور آگے چل دیے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے، گفت و شنید ہو رہی ہے، محبوب اور محب کی بات چیت جاری ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے خود پوچھا کہ میرے محبوب جبریل کیا کہتا تھا، جبریل کیا کہتا تھا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو علیم و خبیر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر عرض کیا مالک و مولا جبریل نے ایک خواہش پیش کی، جبریل کی ایک خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب میری امت پل صراط سے گزرنے لگے اس وقت جبریل امین کو اجازت دی جائے کہ وہ پر بچھا دے تاکہ میری امت سلامتی سے گزر جائے۔ جب یہ عرض کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جبریل کی یہ خواہش ہمیں قبول ہے اور اس کے حق میں تمہاری سفارش بھی مقبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جبریل پر بچھائیں گے لیکن لمن اکثر من الصلاۃ والسلام علیک، کہ جبریل پر بچھائیں گے لیکن ان کے لیے جو دنیا میں تجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہے۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے کہ کل بروز قیامت جبریل امین پروٹوکول دیں گے، پل صراط پر اپنے پر فرش کریں گے تاکہ امت محمدی آسانی سے گزر جائے۔ جیسے تو آپ سنتے ہیں کہ پل صراط اس کی جو کوالٹیز ایٹریبیوٹس جو بیان کیے گئے کہ وہ ایک بال سے بھی زیادہ تھن ہے اور وہ شارپر دین سورڈ، تلوار سے بھی زیادہ تیز، وہاں سے گزرنا کیسے ہوگا؟ اور اگر جبریل پر بچھا دیں گے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جبریل امین کا ایک پر جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک، اور پل پر آپ کے 600 ہیں، وہ تو ایک پر ہی بچھائیں گے تو مشرق سے مغرب کور ہو جائے، تو پھر تو عاشقان رسول وجد کرتے گزر جائیں اور وجد کرتے ہی گزریں گے، کیونکہ دوسری طرف آقا کونین رب سلم کی صدائیں بھی لگا رہے ہیں کہ مولا میرے امتیوں کو سلامت رکھنا، میرے امتیوں کو سلامتی سے پل صراط پار کروانا۔ تو جبریل امین انشاءاللہ پر فرش کریں گے تو آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی وجد کرتے پل صراط پار کر جائیں۔ اس لیے میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں اور بزرگوں، یہ وظیفہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ جس کی برکات بندے کو دنیا میں ہی نصیب ہوتی، قبر میں بھی ملتی ہے اور کل بروز محشر قیامت کے دن بھی اسے برکات نصیب ہوں۔ اس لیے یہ وظیفہ اپنی ورد زبان رکھیں۔ اب الحمدللہ آپ کا حج بھی مکمل ہو چکا، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، علماء نے لکھا کہ عرفات میں رب ذوالجلال نے اپنے حقوق بخش دیے، مزدلفہ میں حقوق العباد بخش دیے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں بخش دیا ہے۔ ایک بزرگ حاضر تھے نا خانہ کعبہ میں، تو التجائیں کر رہے تھے اور دل میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں آنا قبول ہے کہ نہیں، آنا قبول ہے کہ نہیں۔ اے مالک و مولا میں لبیک بھی کہہ رہا ہوں، تلبیہ بھی پڑھ رہا ہوں، طواف بھی کر رہا ہوں، صدائیں لگا رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا نہیں کہ تیری بارگاہ میں میرا آنا قبول ہے کہ نہیں۔ تو اسی وقت کعبہ سے ندا آئی، کیا تو اپنے گھر اسے نہیں بلاتا جس سے محبت رکھتا ہے؟ تو اگر تو ہمارے گھر آیا ہے تو اسی لیے آیا ہے کہ ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا ہے، اسی کی توفیق سے ہے۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہاں آئے ہیں اور ہمیں وقوف عرفہ بھی نصیب ہو چکا، وقوف مزدلفہ بھی نصیب ہو چکا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش فرما لی۔ اور ایسے رب تعالیٰ بخشتا ہے، فرمایا کہ جب یہ سارے معاملات کر کے بندہ مومن طواف زیارہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایک فرشتہ آ کر اس بندہ مومن کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے
اور کہتا ہے بندے جا تجھے تیرے رب نے بخش دیا ہے، آج سے نئے اعمال شروع کر۔ گویا کہ اب ہماری جو آگے زندگی ہے وہ ایک نئی زندگی اعمال کے اعتبار سے، اور پچھلا جو کچھ ہو چکا وہ مٹ چکا، اور مٹ چکنے سے مراد ہے کہ پیچھے جو گناہ تھے، جو بندہ مومن کی نیکیاں ہیں وہ برقرار ہیں، جو پہلے گناہ ہوئے وہ مٹا دیے گئے، اور اب نئے سرے سے اعمال شروع ہو۔ تو نئے سرے سے اعمال شروع ہو، اور روزانہ جو ہماری کتاب کا صفحہ لکھا جائے، اعمال نامہ لکھا جائے، اس میں درود و سلام کی کثرت لکھی ہوئی ہو، اس میں تلاوت قرآن لکھی ہوئی ہو، اس میں دوسروں سے بھلائی لکھی ہوئی ہو، تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے لیے کتنا اعلیٰ ہو۔ انشاءاللہ وہ نامہ اعمال ہمیں قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور ہم تو عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب ہی بخش دے، کیونکہ حساب کی بات آ گئی تو پھر کوئی نہیں جا سکے گا، اگر عدل ہوا تو پھر کوئی نہیں جا سکے گا، رب کی رحمت سے سارے پاس ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اعمال کو مولا ہمیں بلا حساب بخشے، اور یہ سفر بڑا ببرکت سفر ہے کہ اس میں قدم قدم پر ایسی منزل ہے، دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں، گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں، بلکہ جو آیا ہے اس کی بخشش کے وعدے ہیں، بلکہ فرمایا یہ حاجی جس کے لیے سفارش کر دے گا، شفاعت کر دے گا، رب اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں کہ حاجی جو ہے وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو کتنا عظیم عمل ہے جو ہم نے کیا، اب اس کو سنبھال کے رکھنا، جو ہم کر چکے اس کو سنبھال کے رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اپنے گھر آنے کی توفیق دی، اور یہ اس کی رضا پر منحصر ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے حج کیے لیکن رب ذوالجلال نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، 1 یا 2 کا حج قبول ہوا، لیکن پھر رب کی رحمت نے ایسا جوش مارا کہ ان 1-2 کی برکت سے رب تعالیٰ نے سب کے حج قبول کر لیا۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک بندی تھی، جب اپنے گھر سے چلی تو رستے میں جو کھانا بھی ملتا وہ بھی اشار کر دیتی اور قافلے والوں کو دے دیتی، اور جگہ جگہ نفل پڑھتی آ رہی تھی۔ ایک رابعہ بصریہ ہے اور یہ رابعہ ادویہ۔ تو جب آئی، آ کر پہنچی، حج کے دن شروع ہونے والے تھے، تو کچھ ہی ابھی معاملات طے ہوئے، آپ کو وہ جو مرض نسواں ہے وہ لاحق ہوا، آپ کے وہ سائیکل کے دن آ گئے، انتہائی پریشان یا مالک و مولا، یہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تیری بارگاہ میں شکایت کرتی، لیکن یہ معاملہ تو ہے ہی تیری بارگاہ کی طرف سے، اب مجھے بتا میں کس سے شکایت کروں کہ میرے حج میں یہ معاملہ رکاوٹ بن گیا، اب میں کیا کروں؟ آپ رو رہی ہیں، التجائیں کر رہی ہیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی کہ اے رابعہ تو پریشان نہ ہو، تو ہماری اتنی مقبول بندی ہے کہ تمہاری وجہ سے اس سال جتنے حاجی آئیں گے ہم نے سب کا حج قبول کر دیا۔ ایسے ایسے نیک بندے بھی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جیسے گناہگاروں کی بگڑی بھی بن جاتی ہے، ہماری بگڑی بھی سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال جو ہے وہ بھی قبول فرما لیتا ہے، ہمارے مناسک، ہمارے احکام جو کمیاں ہو جاتی ہیں وہ ایسے بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یقیناً جب حج کا موقع آتا ہے تو اولیاء بھی آتے ہیں، کتب بھی آتے ہیں، ابدال بھی آتے ہیں، اوتاد بھی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی حج میں آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دعائیں کریں تو ہمیں اپنا تو پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، ہمارا حج، ہمارا آنا قبول ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، کہیں کوئی ریاکاری کا عنصر ہو گیا ہو، کہیں اور کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہو، کہیں کوئی غرور تکبر آ گیا ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہم دعائیں کریں تو ایسے بزرگوں کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اے مالک و مولا وہ بھی حاضر ہیں، حج میں حاضر ہیں، ان کے صدقے ہمارا حج بھی قبول فرما دے۔ اور یہ لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہمیں توفیق عطا کرنا، حج کی سعادت ملنا، اور ایک ایک قدم پر لاکھوں نیکیوں کا وعدہ، ایک ایک عمل پر لاکھوں نیکیوں کا وعدہ ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو مدینہ سے باہر رہتے تھے کسی قبیلے میں۔ اسی وقت اس صحابی کے آنے سے پہلے ایک انصاری صحابی بھی حاضر خدمت ہوئے۔ تو اب انصاری صحابی ان نے بھی کہا یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب وہ عربی صحابی جو تھے ان نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھے جو باہر سے آنے والے تھے کہ یہ انصاری صحابی آپ پر سبقت لے گیا ہے، یعنی یہ پہلے آیا ہے اس لیے اس کا حق پہلے ہے، یہ پہلے سوال کرے گا۔ اب وہ عربی تھے، نئے نئے ایمان لائے تھے، دل میں شاید کوئی بات آئی تو چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا۔ اب انصاری صحابی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں، پہلے یہ سوال کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں شاید ان کے دل میں کوئی بات آئی ہے کہ آپ مجھے پریفر کر رہے ہیں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، تو آپ پہلے اس کا سوال سنیے اور اسے جواب دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرض کی کہ ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم سوال کر لو جو تم نے پوچھنا ہے، اور اگر چاہو تو تمہارا سوال بھی میں ہی بتا دوں اور جواب بھی میں ہی عطا کر دوں۔ اب وہ صحابی یقیناً ان کا یقین تھا کہ ہمارے سوال بھی ہم سے زیادہ ہمارے آقا دل تک جانتے ہیں، شاید ہم اپنا سوال بھی صحیح طریقے سے نہ بیان کر سکے، تو بہتر ہے یہ خود بھی سوال بھی بتائیں اور خود بھی جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کرم والا ہے، کرم آپ بھی سوال بھی ارشاد فرمائیے اور جواب بھی عطا فرمائیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے۔ تو قیام کی یہ صورت ہے، رکوع تم نے ایسے کرنا ہے، سجدہ اس انداز سے کرنا ہے، اور تشہد میں اتنی دیر بیٹھنا ہے۔ یہ تمہارا سوال اور یہ تمہارا جواب۔ اس نے سنا اور خوش ہو گیا، سیکھ لیا، چلا گیا۔ اب دوسرے صحابی انصاری صحابی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی اب آپ کی بھی مرضی کہ اگر تم چاہو تو تمہارا سوال بھی میں ہی بتاؤں اور جواب بھی میں ہی عطا کر دوں، اور اگر چاہو تم سوال کرو میں جواب دے دوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کرم فرمائیے جیسا اس پر کرم کیا کہ میرا سوال بھی آپ ہی بتائیے اور جواب بھی آپ ہی عطا فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادہ سے اپنے گھر سے خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے چلتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے، اور جب وہاں پہنچ کر وہ طواف کرے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، اور جب وہ صحیح کرے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، جب وہ وقوف عرفہ کرے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، اور وہ اس کے بعد قربانی کرے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، حلق کروائے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، وہ رمی کرے گا اس کے لیے کیا اجر ہے، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے تمہیں سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے وہ بتانے میں کچھ خطا نہیں کی جو میرے دل میں تھا، تم نے ہر وہ بات بتا دی ہے جو میں پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب بندہ مومن طواف کے ارادے سے خانہ کعبہ کا قصد کر کے حج کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک حسنہ اس کے لیے لکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں وہ ایک نیکی کتنی بڑی ہے، ایک نیکی کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر جب وہ طواف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جیسے کوئی غلام ہو اس کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب وہ صحیح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص اجر عطا فرماتا ہے۔
فرمایا جب وہ وقوف عرفہ کرنے کے لیے میدان عرفہ میں موجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے پر گندا بال، ان پر غبار ہے، ڈسٹ ہے، کتنی دور سے سفر کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ اور بعض روایتوں میں رب فرماتے ہیں اب اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا۔ اور فرمایا کہ جب وہ حاجی اپنا حلق کرواتا ہے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ رمی کرتا ہے تو فرمایا رمی کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ذخیرہ ہے، رب اس دن دے گا جس دن یہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا، یعنی قیامت کے دن بروز محشر نیکیوں کی حاجت ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر جو رمی کرنے کا ہے وہ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ میں اس کے بعد جب طواف الزیارہ کرتا ہے تو اس وقت جو میں نے روایت کا ایک حصہ پہلے بھی عرض کیا، اس وقت آ کر فرشتہ آقا کونین نے فرمایا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور فرمائے گا کہ اے بندہ مومن جا، جو کچھ تو نے پیچھے کیا تھا رب نے سب کچھ بخش دیا ہے، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر۔ یہ حج جو ہے اتنا بڑا عمل ہے، اور فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا اس کا بدلہ بس جنت ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء کرام نے بھی اس کی وضاحت لکھی اور علامات لکھی۔ فرمایا کہ حج مبرور کا پتہ کیسے چلے گا، حج مبرور کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں پتہ چلے گا جب حج کر کے واپس چلا جائے۔ اگر تو اس کی زندگی کے معاملات میں فرق آ گیا، جو گناہ پہلے ہوتا تھا اب اس سے بچ گیا اور اس گناہ سے بچتا ہے، وہ گناہ دہراتا نہیں، اس کو رپیٹ نہیں کرتا، اب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول ہو گیا۔ اب یہ حج ہم نے کر لیا، اس کو سنبھال کے بھی ہم نہیں رکھنا ہے۔ جو ہم نے کوتاہیاں تھی بتقاض بشریت یقیناً غلطیاں، گناہ، سیاکاریاں، بدکاریاں لوگوں سے ہوتی ہیں، انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، گناہ گاروں ہی کے لیے رحمت ہے۔ ابراہیم بن ادم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بڑی کیفیت تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کیفیت میں آ کر عرض کیا مالک و مولا میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، مجھے گناہوں سے محفوظ کر لے کہ میں تیرا گناہ کرنا ہی نہیں چاہتا، نافرمان بننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اسی وقت کعبہ سے ندا آئی کہ اے ابراہیم بن ادم میرا ہر بندہ یہی چاہتا ہے، میرا ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، میرا نافرمان نہ بنے۔ لیکن سن، اگر سب کو گناہوں سے محفوظ کر دوں تو رحمت کس پر کروں؟ تو میری رحمت گناہ گاروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہ گار بندوں کی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، تو وہ ساری ڈھارسیں، سارے وسیلے، سارے معاملات ہیں، اس لیے یہ عرض کاروں کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ موقع مل گیا، توبہ کا موقع میسر آ گیا، اور توبہ بھی میدان عرفات میں آ کر لی، رب کے گھر کا طواف کرتے ہوئے توبہ ہم نے کر لی، تو اب اس توبہ کو توبۃ النصوح بنا لیں، ایسی توبہ کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ اور اسی توبہ کی فضیلت بھی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی۔ کیسا رب تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، کتنا ہمارا رب کریم ہے، کتنا ہمارا رب رحیم ہے، شفیق ہے، اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، پھر بھی ہمارے رب نے ہمیں توفیق دی،
اپنے گھر بلایا، ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائی، ہمیں مینا میں ٹھہرنے کی توفیق ملی۔ آج کی رات بھی دیکھیں ہم اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ راتیں مینا شریف میں گزارنا یہ سنت عظیمہ کہا علماء، یعنی عام سنت میری سنت عظیمہ ہے، بڑی عظیم سنت ہے۔ یہ رب کی توفیق ہی سے ہے۔ ہم جیسے کتنے ہیں، ان کے بظاہر معاملات بھی ہم سے یقیناً اچھے ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت بھی ہوگی، اسٹیٹس بھی ہوگا، ڈیزگنیشن بھی ہوگا، بزنس بھی ہوگا، ان کے پاس تجارت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، لیکن توفیق نہیں ہے جانے کی۔ کیا یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں سمجھتے؟ میں دیکھوں کہ میرے گرد و نواح میں کتنے رہنے والے لوگ، میرے رشتہ داروں میں کتنے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہاں آنے کی توفیق نہیں۔ تو رب نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمارا رب کا کرم ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سبب ہے کہ گناہگار کو بھی یہاں آنا نصیب ہوتا ہے۔ گناہگار آتے ہیں اپنی بخشش کرواتے ہیں، اس لیے ہم نے حج کر لیا، اب اپنے حج کو سنبھال کے رکھنا، اور اسی لیے اب حج ہو کر کے اب پاک ہو کے ان قریب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ پاک ہو کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بیچتے رہیں گے، وہاں جا کر روضہ رسول پر حاضر ہو کر وہاں التجائیں کریں گے اور گڑ گڑا کر رو رو کر آقا کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم نیک بن جائیں، آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، ہم وہ اعمال کریں جو تمہیں خوش کرتے ہیں۔ اور قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کتاب الشفا میں، آپ فرماتے ہیں کہ صبح و شام امتی کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، صبح و شام۔ تو اب غور کریں، ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اب ہمارا اعمال نامہ جائے اور اس میں برائیاں لکھی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس قدر اذیت پاتا ہوگا، اور اگر اعمال نامہ جائے تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہو، بلائیاں ہی بلائیاں لکھی ہو، دوسروں سے بلائی لکھی ہو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی لکھی ہو، تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو کیسی راحت ملے۔ اس لیے ابھی سے یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اب ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم باقی اپنی زندگی سے ثابت کریں گے کہ ہمارا حج جو ہے یہ حج مبرور ہے۔ اور ابھی سے تیاری کر لیں، درود و سلام کی کثرت کریں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف حاضری جو ہے اس کا ارادہ باندھتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے کہ جب مدینہ کی طرف جائیں گے تو کیسا انداز ہوگا، وہاں پہنچیں گے تو کیسی رحمتیں ہوں گی۔ اب دیکھیں وہاں فرمایا روایتوں میں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ہر سال حج کے موقع پر یا سال کے دوران بھی عمرہ شریف کے لیے جب آتے ہیں تو کتنی مرتبہ ان کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ابھی بھی ہماری 8-9 دن جو ہے ہمیں ہر روز سعادت ملے گی۔ روزہ رسول پر حاضری کی، ریاض الجنہ میں حاضری کی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو میرے منبر اور روزہ انور کے درمیان جگہ ہے وہ جنت کا ریاض الجنہ